ویلکم ٹو اپریش فیری ٹیل۔ اپنے نام کی ویڈیو بنوانے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھیں۔ شکریہ۔ سمندر کی بے انتہا گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جاتی تھی، وہاں ایک شاندار سلطنت آباد تھی جسے نیلا محل کہا جاتا تھا۔ یہ محل نیلے موتیوں، چمکتے مرجان اور سنہری روشنیوں سے جگمگاتا تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ ظاہر اور ملکہ مہنور حکومت کرتے تھے، اور ان کی سب سے پیاری بیٹی تھی شہزادی لیورا، جسے حسن کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ لیورا باقی جل پریوں سے مختلف تھی۔ اس کی دم عام نہیں تھی، بلکہ اس پر چمکتے ہوئے سفید موتی جڑے ہوئے تھے جو ہر لمحے روشنی بکھیرتے تھے۔ لیکن ان موتیوں میں ایک راز چھپا تھا۔ جب لیورا پیدا ہوئی تو ایک بزرگ جادوگرنی سمندر کی گہرائیوں سے آئی۔ اس نے ایک ننھا سا چمکتا ہوا موتی لیورا کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ موتی صرف خوبصورتی نہیں، یہ طاقت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن تم نے اپنے دل کی آواز کے خلاف فیصلہ کیا، یہ موتی تم سے چھن جائیں گے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی غائب ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اب بڑی ہوتی گئی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ وہ اکثر سمندر کی سطح کے قریب جا کر اوپر کی دنیا کو دیکھتی، جہاں انسان رہتے تھے۔ آخر وہاں کیا ہے، وہ سوچتی۔ اس کی بہنیں ہمیشہ اسے روکتی تھیں، انسان خطرناک ہوتے ہیں، ان سے دور رہو۔ لیکن لیورا کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک رات چاندنی سمندر پر چمک رہی تھی۔ لیورا سطح کے قریب آئی۔ اچانک اس نے ایک کشتی دیکھی، اور اس کشتی میں ایک زخمی شہزادہ تھا، شہزادہ ایہان۔ اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے۔ تیز طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، ایہان پانی میں گر گیا۔ لیورا نے فوراً اسے پکڑا اور اپنی جادوئی طاقت سے اسے بچا لیا۔ جب ایہان نے آنکھیں کھولیں، اس نے پہلی بار لیورا کو دیکھا، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تعلق بن گیا۔ لیورا ہر رات ایہان سے ملنے لگی۔ وہ اسے سمندر کے کنارے لے آتی، ایہان اسے اپنی دنیا کی کہانیاں سناتا، اور لیورا سمندر کے راز بتاتی۔ دونوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ ایک دن بادشاہ ظاہر کو سب پتہ چل گیا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے غصے سے ریت کے ذرات بھی لرزنے لگے۔ لیورا کو بادشاہ نے بلایا۔ تم نے انسان سے محبت کی ہے؟ یہ ہماری دنیا کے قوانین کے خلاف ہے۔ ابو، محبت غلط نہیں ہوتی۔ لیکن بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا، یا تو تم اسے چھوڑ دو یا اپنے موتی کھو دو۔ لیورا اکیلی رہنے لگی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبی رہنے لگی۔ لیورا کے دل میں جنگ شروع ہو گئی، ایک طرف اس کی سلطنت، دوسری طرف اس کی محبت۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا۔ وہ ایہان سے ملی اور کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے سب کچھ کھونا پڑے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کی دم سے موتیوں کی روشنی ختم ہونے لگی، اور وہ آہستہ آہستہ انسان میں بدلنے لگی۔ لیورا نے جب پہلی بار زمین پر پاؤں رکھے تو لڑکھڑانے لگی۔ ایہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی باہوں میں لے لیا، اور وہ ایہان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ سچی طاقت خوبصورتی یا جادو میں نہیں، بلکہ سچائی، محبت اور قربانی میں ہوتی ہے۔